بیکاز ظاہر ہے ٹرانسپورٹیشن وغیرہ سارا کچھ بند ہو جاتا تھا، تو اس سے یہ ہوا. لیکن ہم اپنی اگر انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہماری اور ہم بھی افیکٹ ہوئے. ہم تو افیکٹ ہوئے کہ ہم نے IMF پروگرام میں گئے تو اس سے ہماری ڈی ویلیویشن ہوئی، جو 104 سے ہم جو 167 پہ گئے، تو ظاہر ہے قیمتیں تو بڑھنی تھیں. اس کے بعد ہمارا ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی بڑھا، اکنامک ایکٹیویٹی بھی کم ہوئی، اس سے لوگوں کی انکمز بھی کم ہوئی. جب انکمز کم ہوتی ہیں تو ظاہر ہے اور وہ جو ایک قسم سے بوجھ ہوتا ہے وہ زیادہ محسوس ہوتا ہے. لیکن ہم اگر اپنے آپ کی فوڈ انفلیشن کو دیکھیں، کیونکہ اس وقت ہماری جو CPI ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. فوڈ انفلیشن جو ہے وہ تقریباً 2020 کے بیچ میں جولائی میں فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں پیچھے کی باتیں کیا کرنا. جولائی 2020 میں اربن میں 15.1 تھی اور رورل میں 17.8 تھی. اب وہ گر کے 10.2 ہو گئی اربن میں اور رورل میں 9.1 ہو گئی. تو 8% کا 5% کا تو فرق پڑا ہے اربن میں اور 7-8% کا پڑا ہے کہ رورل میں، کیونکہ رورل میں ظاہر ہے جو ایگریکلچر پروڈکشن اگر اچھی ہو تو وہ اپنے لیے چیزیں رکھ لیتے ہیں. تو انٹرنیشنل پرائسز ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہمارے فارمر کو جو ہے انٹرنیشنل پرائسز ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائے اور اپنی آمدن بڑھائے. اب وہ ایک کنولیوٹڈ وے سے یہ چیز ہو گئی ہے کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، ویٹ ہم امپورٹ کرتے ہیں، شوگر ہم امپورٹ کرتے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں، گھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنل پرائسز سے لنک ہو گئے. تو اب وہ پروڈکشن تو ہم بڑھائیں گے کیونکہ پروڈکشن کی بھی آپ نے دیکھا کہ ایگریکلچر پہ توجہ نہیں دی گئی 15-20 سال. مرا کون؟ فارمر مرا کیونکہ انہوں نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، پروڈکشن ہی نہیں انکریز کی. پروڈکشن انکریز نہیں کی تو نیٹ امپورٹر بن گئے ہم فوڈ کے. لیکن اب ہمارا کام ہے، اب ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم یہ فوڈ پروڈکشن بڑھائیں، ایگریکلچر پروڈکشن بڑھائیں. اس کے بیچ میں اس سال آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیسے رکھے گئے، لیکن اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے کیونکہ ہم لنک ہو گئے انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ. تو اب میں دیکھ رہا تھا کہ کل نمبرز، تو ہم پیاز جو ہیں خود بھی استعمال کر رہے ہیں، ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں، آلو کا بھی یہی حساب ہے، ٹماٹر بھی یہی چیز ہے. تو انٹرنیشنل ایک تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں جو ہماری یہاں مہنگی ہو رہی ہیں کیا ہمیں ان کو ایکسپورٹ کرنا چاہیے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ایک. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹس کو بند کریں گے تو پھر مارکیٹ کھلیں گی نہیں، لیکن اس کا ایک ٹریڈ آف ہونا چاہیے. لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پرائسز کے ساتھ لنک ہو گئے ہم. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے جو ہے پہلے تو پروفٹ مارجنز جو ہیں وہ ہم نے دیکھنے ہیں کہ ہمارے جو فارمر سے لے کے ریٹیل تک جو پروفٹ مارجنز ہیں وہ کتنے ہیں، اور وہ بہت ہے. فارمر کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے کہ ریٹیلر کو چارج ہوتے. تو ہم ایک بڑا سائنٹیفک ری انجینئرنگ کر رہے ہیں، پروسیس ری انجینئرنگ کے فارمر سے لے کے ریٹیلر تک جو ہے کیا کیا بیچ میں سٹیجز ہیں، جس میں ظاہر ہے فارمر کی سٹیج ہے، پھر جس نے خریدا اس سے پھر وہ ٹرانسپورٹ کر کے لے کے جاتا ہے منڈیوں سے آگے جا کے ریٹیل جاتی ہے. تو یہاں جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ کتنا پروفٹ لے رہے ہیں، یہ اس کی ہم ابھی اسٹڈی، پوری سائنٹیفک اسٹڈی میں کروا رہا ہوں 8-10 چیزوں کی. اور ادھر یہ ہم ان کو سکویز کریں گے ظاہر ہے ایڈمنسٹریٹولی کہ بھائی یہ تم 400% لے رہے ہو مارجن کیوں لے رہے ہو بھائی. So I think we have the ability and we will try to do that. تو شارٹ رن میں تو ہم یہ جو میں کہہ رہا تھا ری انجینئرنگ ہم کر رہے ہیں، اسے ہم سکویز کریں گے. ہم اسٹریٹجک جو ریزرو بھی وہ بھی بلڈ کر رہے ہیں چند چیزوں کے، کہ جہاں اسپیکولیٹو اگر انکریزز ہیں تو ہم بیٹھ کے وہ فلڈ کریں گے مارکیٹ کو. اور اچھی نیوز یہ ہے کہ ہم نے جو ویٹ ہے اس کی جو ریلیز پرائس ہے وہ 1950 روپیہ کر دی ہے. اس سے جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں آٹے کی قیمت گرے گی اور انشاءاللہ کافی گرے گی.
یہ ہم نے ریلیز بند کر دی تھی مئی میں کیونکہ وہ ہارویسٹ آ گئی تھی اور اس وجہ سے، لیکن اب پھر سے ہم نے ریلیز شروع کر دی. لیکن سب سے امپورٹنٹ نیوز اس شارٹ رن میں یہ ہے کہ ہم اسی مہینے سے انشاءاللہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں گے. یہ ہم پہلے نہیں دے رہے تھے، ہم صرف ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے رہے تھے اپنا الیکٹریسٹی کی اور گیس کی. ہم نے نچلا طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے یہ پرائسز کنٹرول کی تھی. اب ہم کیش سبسڈی دیں گے آٹے کے لیے، چینی کے لیے، گھی کے لیے، دالوں کے لیے. اور یہ جو نچلی کو 40 سے 44% جو پاپولیشن ہے ان کو یہ سبسڈی کیش سبسڈی ملے گی. تو ہم انٹرونشن کر رہے ہیں سیدھی جو کہ ہمیں کرنی چاہیے تھی اور ابھی ہمارے پاس ڈیٹا نہیں تھا. اب وہ احساس کا ڈیٹا آ گیا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نچلے جو 20% کون ہے، 40% کون ہے، 50% کون ہے. اب کیونکہ ہمارے پاس ایک ہائی وے آ گیا ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ٹارگٹ کریں گے. اگر میں آپ کو لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم ہم نے کیا کرنا ہے؟ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہم نے کموڈیٹی ویئر ہاؤس بنانے ہیں، ہم نے کولڈ سٹوریجز بنانے ہیں، ہم نے ایگری مالز بنانے ہیں، تاکہ جو فارمر ہے اور خریدار ہے اس کا ملاپ کرتے ہیں. بیچ میں سے آڑتی شاڑتی نکالتے ہیں. اس سے دنیا میں یہی ہوتا ہے. دنیا میں یہ آڑتی شاڑتی نہیں ہوتا. مڈل مین 400%، 500% نہیں کرتا اور فارمر کو ایکسپلائٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہاں ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کریٹ کیا جاتا ہے. اور ہم اس دفعہ ہم نے بجٹ میں ڈالے ہوئے ہیں. ہم نے ایگری مال 5000 تو اس سال ڈالے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو چیمہ صاحب بتائیں گے کموڈیٹی ویئر ہاؤس اور اس کے اوپر کولڈ سٹوریج کے بارے میں. تو اگر آپ انٹرنیشنل پرائسز دیکھ لیں، حکومت نے کوشش کی ہے اپنی جتنی بھی ان کی بساط ہے، کوشش کی ہے کہ وہ بیسیکلی وہ پرائسز نہ پاس آن کریں جو انٹرنیشنل پرائسز ہیں. میں کچھ کوٹ کر سکتا ہوں آپ کو. شوگر کی پرائسز 2020 اور 2021 میں 48% کا اضافہ تھا. ہم نے 11% جو ہے انکریز کیا. پام آئل میں کچھ 50% اور یہاں جو ہے بیسیکلی کوئی 35%، 33 سے 35%. گندم میں کوئی 32% جو ہے بڑھی ہے قیمت ایک سال میں. یہاں گندم میں 15% بڑھی. کروڈ آئل 58% بڑھا ہے. تقریباً $44 جو ہے وہ ڈالر پر بیرل سے کروڈ پرائس گئی ہے $70 پہ اور 58% گروتھ کی. ہم نے اپنے جتنا پی ڈی ایل تھا وہ واپس کیا ہم نے لوگوں کو، اور ہماری صرف جو پرائس بڑھی ہے وہ 9.4 کے 9.39 بڑھی. کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے جب پرائسز بڑھ رہی تھی تو ہمارے پاس جو پیٹرولیم لیوی پڑی ہوئی تھی وہ ہم ریلیز کرتے گئے. اس وقت ہمارے پاس بہت تھوڑی پیٹرولیم لیوی ہے. اس کا رسک ہے ٹو دی بجٹ، کیونکہ بجٹ میں ہم نے پیٹرولیم لیوی 600 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے. اگر آپ ریجنل وہ دیکھ لیں تو اس میں بھی ہم